پرویز مشرف کا دور اس ملک کی تاریخ کا بدترین دور تھا اور میری ذاتی رائے میں ان کا اقتدار میں آنا اور رہنا غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی تھا۔ لیکن تب بھی بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی حکومت ایک مضبوط اور مقبول حکومت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی مضبوطی اور مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے ملک بھر میں آپریشنز ہو رہے تھے، صحافیوں اور سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، انسانی حقوق کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اس دوران پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا اور اس میں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے کچھ سوالات کیے۔ پرویز مشرف کی طرف سے دائر کیے گئے اس ریفرنس کے خلاف وکلا کی ایک تحریک شروع ہوئی، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ پرویز مشرف کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ دراصل اس ریفرنس کی آڑ میں عدلیہ کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس تحریک کا نام عدلیہ بحالی کی تحریک تھا۔ بہت جلد اس میں صحافی شامل ہو گئے اور یہ تحریک آزادی اظہار رائے کی تحریک بن گئی۔ بعد ازاں اس میں سیاستدان بھی شامل ہو گئے اور پھر یہ تحریک جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کی تحریک بھی بن گئی۔ اس تحریک کا انجام پرویز مشرف کے نکالے جانے اور افتخار محمد چودھری کی بحالی پر ہوا۔ اس تحریک کی کامیابی میں بہت سی لوگوں کی کاوشیں اور بہت سے لوگوں کا خون شامل ہے۔ کئی سیاستدان، صحافی اور وکلا شہید ہوئے، کئیوں نے جیل کاٹی، بیوی شہید ہوئی، بہت کچھ ہوا۔ لیکن افتخار محمد چودھری نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا جو ان کے خلاف ریفرنس میں پوچھے گئے تھے۔ جمہوری حکومتوں کا کچھ عرصہ گزرا تو پاناما پیپر سامنے آئے اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس ملک کے بہت سے سیاستدانوں بالخصوص نواز شریف صاحب کی دیگر ممالک میں نہ صرف بہت ساری پراپرٹی ہے، بزنسز ہے، بلکہ بہت بڑی رقم ایسی ہے جس کا وہ حساب ہی نہیں دے سکتے کہ وہ انہوں نے کب کمائی، کہاں سے کمائی اور باہر کیسے منتقل کی۔ نواز شریف صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو اچانک سے یہ سوال ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت کی بحالی کا سوال بن گیا۔ ملک کے دیگر سیاستدان بھی نواز شریف کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک تحریک بنی PDM کی، جس تحریک نے عمران خان کی حکومت کو نکال باہر کیا اور پچھلے سال اپنی حکومت بنا لی۔ اس تحریک کے دوران بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا، ہمیں سب کچھ مل گیا، صرف ان سوالات کا جواب نہیں ملا جو میاں محمد نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں سے پوچھے گئے تھے کہ لندن کے فلیٹس کیسے بنائے، پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا، آپ کی اربوں روپے کی جائیدادوں کی رسیدیں کہاں ہیں۔ ان سوالات کا جواب نہیں ملا۔ ہاں، خوشنما نعرے، تحریکیں، جلسے، دھرنے، مارچ، یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی کہ انگلینڈ نے پاکستان کو 60 ارب روپے کچھ عرصہ قبل واپس کیے تھے جو پاکستان سے لانڈر کیے گئے تھے، اور یہ پیسے ملک ریاض صاحب یہاں سے غیر قانونی طور پہ لے گئے تھے۔ انگلینڈ نے وہ پیسے پاکستان کو واپس کیے۔ یہ پیسے پاکستانیوں کی امانت تھے اور قومی خزانے میں جانے چاہیے تھے، لیکن یہ پیسے دوبارہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے، اور ملک ریاض صاحب نے القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی عمران خان اور بشرا بی بی ہیں، القادر ٹرسٹ کو کچھ 100 کنال زمین دے دی، جس پر خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کہیں اس میں کوئی کرپشن تو نہیں، کہیں آپ نے 60 ارب اس کو ادا کرنے کے بدلے خود کچھ رقم وصول تو نہیں کی۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک پہ احتجاج کا عالم ہے، لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، سیاستدانوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ہر طرف شور و غل بپا ہے۔ سوال کا جواب خان صاحب نے بھی نہیں دیا۔ اس ملک کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک تحریک دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو لوگ تحریک چلاتے ہیں وہ سوال پوچھنے والے کی نیت پہ ہمیشہ ایک اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سوال کی آڑ میں دراصل ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سوال اٹھانے والے اپنا سوال جسٹیفائی نہیں کر پاتے اور جواب دینے والے کبھی جواب دینے کی زحمت نہیں کرتے۔ جب تک یہ روش رہے گی اس ملک میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سوال اٹھانے کی تمیز سیکھیں اور جواب دینے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب تک سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے اور ہر طرف سے نہیں دیے جائیں گے، تب تک یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ آپ پھر کچھ عرصے بعد پھر کسی کی تحریک پر کہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہوں گے۔ شکریہ۔